اشبا رائے منوہر کے شاندار محل میں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حلابہ، چندا اور سرسوتی وہاں پہلے سے موجود ہیں۔ وہ بڑی شان سے زرنگار کرسیوں پر بیٹھی تھیں۔ کنیزوں کی ایک ٹولی خدمت گزاری کے لیے دست بستہ کھڑی تھی۔ وہ تینوں نہایت عمدہ لباس پہنے ہوئے تھیں۔ خاص طور پر چندا اس نئے لباس میں خوب جچ رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پیشتر اشبا نے اسے بوریے کے لباس ہی میں دیکھا تھا۔ نہانے دھونے سے اس کا حسن کچھ اور نکھر آیا تھا۔ اس پر مخملی لباس اور زرتار اوڑھنی نے قیامت ہی ڈھا دی تھی۔ اس کے حسن میں کچھ ایسی معصومیت اور پاکیزگی تھی کہ دیکھنے والی آنکھ میں اجالا سا ہو جاتا تھا۔ اس کے پہلو میں حلابہ بھی کچھ کم حسین نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کا صحرائی حسن اپنے پورے بانک پن سے ابھر آیا تھا۔ چندا اور حلابہ کی جوڑی دو درخشاں ستاروں کی جوڑی نظر آتی تھی۔ حلابہ نے اشبا کو بتایا کہ انہیں کچھ ہی دیر پہلے یہاں پہنچایا گیا ہے۔ خالہ جان یعنی سرسوتی یہاں پہلے سے موجود تھیں۔ ان تینوں کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی اور یہاں انہیں بہت احترام دیا جا رہا ہے۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک باوردی خادم اندر داخل ہوا۔ اس نے تعظیم پیش کرنے کے بعد اشبا سے کہا، محترم سالار، چھاؤنی کے قید خانے سے آپ کے ساتھی یہاں پہنچ گئے ہیں۔ یہ خبر اشبا کے لیے جاں فضا تھی۔ اس کے پورے جسم میں مسرت اور انبساط کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بولا، کہاں ہیں وہ؟ انہیں اندر لاؤ۔ خادم الٹے قدموں چلنے کے بعد گھوما اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ اشبا نے عورتوں سے کہا، آپ ذرا زنان خانے میں تشریف لے جائیں۔ وہ تینوں اٹھ کر زنان خانے کی طرف بڑھیں۔ ایسے میں اشبا کی نگاہ چندا کی طرف اٹھ گئی۔ اس کا حسین چہرہ گلنار ہو رہا تھا۔ وہ اپنی اوڑھنی میں سمٹ سی گئی تھی۔ اشبا کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے یاد آیا کہ قید خانے سے پہنچنے والے قیدیوں میں جاگیردار اور مانک بھی شامل ہیں۔ چندا کے گلنار ہونے کی وجہ مانک ہی تھا۔ عورتیں زنان خانے کی طرف چلی گئیں تو اشبا بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ سب سے پہلے اس کی نگاہ اپنے جگری دوست اویس پر پڑی۔ وہ بھاگتا ہوا اور لپکتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کا لمبا چغا ڈیوڑی کے فرش پر گھسٹ رہا تھا اور اس کی بغل میں اس کی جان سے پیاری بیاز بھی موجود تھی۔ اسے دیکھ کر اشبا نے اپنے بازو پھیلا دیے۔ اویس نے بھی بازو پھیلانے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی۔ وہ لپک کر اشبا سے بغل گیر ہو گیا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا اور اشبا کے رخساروں کو مسلسل بوسے دے رہا تھا۔ اشبا اس کی پیٹھ تھپک رہا تھا۔ بغل گیر ہوتے وقت اویس کی کئی سیر وزنی بیاز اس کے بغل سے نکل گئی تھی۔ اب اس کے ورق پورے کمرے میں پھیل رہے تھے۔ غزلیں، نظمیں، وقفے اور مرثیے، نہ جانے کیا کچھ تھا۔ اس کی بغل کیا کھلی تھی؟ علم و فضل کا دفتر کھل گیا تھا۔ غالباً اس دفتر میں وہ علم و فضل بھی شامل تھا جو اویس قید خانے میں بند کرتا رہا تھا۔ لہٰذا ہر طرف کاغذ ہی کاغذ نظر آ رہے تھے۔ کوئی 2 درجن خادم جھک جھک کر یہ ورق سمیٹ رہے تھے اور قالین کو آنے والے مہمانوں کے لیے خالی کر رہے تھے۔ اشبا اور اویس کا طویل معانقہ ختم ہوا تو مانک اشبا کے سینے سے آ لگا۔ وہ پہلے سے کافی کمزور ہو گیا تھا، تاہم اس کی خدا داد وجاہت برقرار تھی اور حوصلہ بھی بلند نظر آ رہا تھا۔ مانک سے معانقے کے بعد اشبا کو اپنے سامنے بچھڑے ساتھیوں کی جماعت نظر آئی۔ لاغر جسم، مدکوک چہرے، خشک ہونٹ اور جسموں پر زخموں کے نشان۔ رائے منوہر چند کے فراہم کیے ہوئے نئے نویلے لباس بھی ان کی خستہ حالی اور درماندگی کا پردہ نہیں بن سکے تھے۔ اس کی خاموش زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہی تھی، پچھلے چند ماہ میں انہیں جسمانی اور ذہنی اذیت کے ان گنت خاروں سے گزارا گیا ہے۔ انہیں پل پل مارا اور پل پل زندہ کیا ہے۔ انہیں دنیا میں جہنم سے آشنا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کے جسم کا رواں رواں گزرے دنوں کا جبر کا شاہد تھا، مگر ان کی آنکھوں کی یہ چمک بتا رہی تھی کہ وہ جھکے نہیں، وہ پریشان نہیں ہوئے، وہ اپنے راستے سے ہٹے نہیں۔ وہ کافر زادوں کے چنگل سے اپنا ایمان سلامت لے کر نکلے ہیں۔ انہوں نے لہو کے سمندر میں ڈوب کر سرخ روئی پائی ہے۔ اویس اور مانک سے ملتے ہوئے اشبا کی آنکھیں نہیں بھیگی تھیں، لیکن جب اس نے اپنے مظلوم ساتھیوں میں سے پہلے شخص کو سینے سے لگایا تو اس کے صبر کا بند ٹوٹ گیا۔ اشک اس کے رخساروں پر بہہ نکلے۔ پھر وہ روتا رہا اور بغل گیر ہوتا رہا۔ اس نے ایک ایک ساتھی کو سینے سے لگایا، اس کے رخسار چومے اور اسے تشفی دی۔ یہ جذباتی منظر تا دیر دیکھنے میں آئے۔ آخر خدام نے انہیں اطلاع دی کہ بوامگاہ میں دوپہر کا کھانا چن دیا گیا ہے۔ وہ سب بوامگاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ اگلے روز صبح کا ذکر ہے۔ حلابہ محل کے آراستہ زنان خانے سے نکلی اور روش بروش چلتی ہوئی بائیں باغ میں آ گئی۔ باغ خوبصورتی میں اپنی مثال تھا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ پھر تاریک جنگل کے کسی سر سبز گوشے میں پہنچ گئی ہے۔
دن کا اجالا ابھی پوری طرح نہیں پھیلا تھا۔ حلابہ گھاس پر ٹہلتی ہوئی سوچوں میں گم ہو گئی۔ حالات اتنی تیزی سے بدل رہے تھے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کچھ معلوم نہیں تھا کہ اگلی گھڑی کیا ہو جائے۔ اشبا کو آنن فانن اس جادو نگری میں ایک اہم مرتبہ حاصل ہو گیا تھا۔ کل کے دشمن آج دوست نظر آ رہے تھے، مگر دلوں کے حال تو اللہ ہی بہتر جانتا تھا۔ سوچتے سوچتے حلابہ ایک فوارے سے سنگی چبوترے پر جا بیٹھی۔ بیٹھتے ہوئے اس کی کوہنی فوارے کے پتھر سے رگڑ کھا گئی اور اس کے زخم پر سے کھرنڈ اتر گیا۔ یہ وہی ننھا سا زخم تھا جو اشبا کو غار میں سنبھالتے ہوئے حلابہ کو لگا تھا۔ یہ زخم حلابہ کو بڑا اچھا لگتا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل چاہتا تھا کہ یہ زخم کبھی اچھا نہ ہو، اور شاید یہی وجہ تھی کہ دوسرے تیسرے دن یہ زخم کسی نہ کسی وجہ سے پھر تازہ ہو جاتا تھا۔ اتفاق کی بات تھی کہ حلابہ کے دل میں مراد آپوں آپ پوری ہو رہی تھی۔ وہ زخم کی ہلکی ہلکی ٹیس محسوس کر کے دل ہی دل میں کسی کو یاد کرنے لگی۔ یکا یک اس کی نگاہ کسی انسانی ہیولے پر پڑی۔ صبح کے ملگجے اندھیرے میں یہ ہیولا مردان خانے کی طرف باغ میں ٹہل رہا تھا۔ بڑی اداسی اور محویت تھی اس کے انداز میں۔ وہ کھویا کھویا سا حلابہ کے نزدیک سے گزرا تو وہ اسے پہچان گئی۔ وہ مانک تھا۔ پہلے سے خاصا کمزور ہو گیا تھا، مگر وہ اسے پہچان سکتی تھی۔ اتنے میں مانک نے بھی حلابہ کو دیکھ لیا۔ وہ کچھ دیر ٹھٹک کر سوچتا رہا، پھر تیز قدموں سے اس کی طرف آیا۔ زنانے اور مردانے کے درمیان پھولوں کی باڑ تھی۔ وہ باڑ کے اس طرف آ ٹھہرا۔ آپ حلابہ ہیں نا؟ وہ اس کی طرف انگلی اٹھا کر بولا۔ حلابہ نے اوڑھنی درست کی اور مسکرا کر السلام علیکم کہا۔ مانک نے گرم جوشی سے جواب دیا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑے باتیں کرتے رہے۔ پھر حلابہ کے کہنے پر مانک زنان خانے کی طرف آ گیا۔ حلابہ نے کہا آپ کچھ پریشان ہیں، شاید رات بھر سوئے بھی نہیں۔ مانک نے کہا مجھے اشبا بھائی سے ایک ضروری بات پوچھنا تھی، لیکن وہ رات سے کہیں گئے ہوئے ہیں۔ شاید آپ اس سلسلے میں میری کچھ مدد کر سکیں۔ کہیے، میں حاضر ہوں۔ دراصل حویلی میں میرا کچھ ذاتی سامان تھا۔ جب ہم وہاں سے نکلے تو حویلی میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اب معلوم نہیں کیا بچا اور کیا جل گیا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ بچا کچا سامان اب کس کی تحویل میں ہے۔ مانک کی بات سن کر حلابہ کی خوبصورت آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری۔ اس نے کہا آپ کو اپنے سامان کی بہت فکر ہے۔ ہاں، دراصل ویسے میں سمجھ گئی ہوں آپ کو کیا چاہیے۔ آپ کو اس مورتی کی تلاش ہے جو حویلی کے تہہ خانے میں مسحری پر پڑی رہتی ہے اور جسے آپ روزانہ کئی بار دیکھتے تھے۔ حلابہ نے جیسے مانک کے دل کا چور پکڑ لیا تھا۔ اس کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ پھر اس نے خود پر قابو پایا اور ایک گہری سانس بھری۔ اس سانس میں تھوڑی سی خجالت تھی اور تھوڑی سی افسردگی بھی۔ اس نے اعتراف کرنے والے لہجے میں کہا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں حلابہ، مجھے اسی مورتی کی تلاش ہے۔ میں حلابہ نے کہا مانک بھائی آپ زیادہ پریشان نہ ہو، وہ مورتی بچا لی گئی ہے اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس وقت وہ اسی محل میں موجود ہے۔ کہیے، دیکھیے گا؟ اچانک مانک کی آنکھوں میں آس امید کے بے شمار دیے جل اٹھے۔ وہ لرزاں آواز میں بولا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ حلابہ نے کہا آپ خود تصدیق کر لیجئے، آئیے میرے ساتھ۔ دونوں آگے پیچھے چلتے زنان خانے کے رہائشی حصے کی طرف بڑھے۔ ایک غلام گردش سے گزر کر حلابہ نے مانک کو رکنے کا اشارہ کیا۔ خود وہ اندر چلی گئی۔ اس کی واپسی کچھ دیر بعد ہوئی۔ اس کے چہرے پر مسرت پھوٹی پڑ رہی تھی۔ اس نے کہا آئیے مانک بھائی، اپنی مورتی دیکھ لیجئے۔ اسے ساتھ لے کر وہ ایک دروازے کے سامنے پہنچی۔ با آہستگی دروازہ کھول کر اس نے مانک کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ سامنے مسحری پر چندہ گہری نیند سو رہی تھی۔ ریشمی توشک اس کے سینے تک کھنچا ہوا تھا اور سانس کے زیر و بم سے حرکت کر رہا تھا۔ مانک نے اس مورتی کو دیکھا اور دیکھتا چلا گیا۔ اس کے چہرے پر دنیا جہاں کی حیرتیں سمٹ آئی تھیں۔ اس کا دھڑکتا پھڑکتا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ مورتی نہیں۔ مانک حیرت سے گونگ دیکھتا جا رہا تھا۔ خوابگاہ کے ملگجے اندھیرے میں اس کے سامنے وہ چہرہ تھا جو کئی برسوں سے اس کے دل کا داغ تھا، جسے روز و شب کی کسی گھڑی میں وہ بھول نہیں پایا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کی نگاہ ٹھیک طرح کام نہیں کر رہی ہے۔ چندا کی مورتی میں جان کیسے پیدا ہو سکتی تھی؟ ناممکن تھا۔ اور چندا خود تو پرماتما کے محل میں پہنچ چکی تھی۔ اس کی سینکڑوں دلہنوں میں سے ایک دلہن بن کر اس کے حرم میں داخل ہو چکی تھی۔ اب اسے کبھی واپس نہیں آنا تھا، کبھی اپنا چہرہ نہیں دکھانا تھا۔ وہ یقین اور بے یقینی کے گرداب میں غوطے کھا رہا تھا۔ پھر جیسے خواب میں چلتا ہوا دھیرے دھیرے چندا کی طرف بڑھا۔ کسی معمول کی طرح وہ گھٹنوں کے بل اس کے سرہانے بیٹھ گیا اور اپنا لرزاں ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے زلفیں ہٹانے لگا۔
اس کا پورا وجود طوفان کی زد میں تھا۔ اور پھر چندا نے اچانک آنکھیں کھول دیں۔ چند لمحے وہ حیرت سے مانک کو دیکھتی رہی، پھر اس کے چہرے پر شرم کی سرخی پھیلی، پلکیں جھک گئیں اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں کے اندر اندر اس کا حسین و جمیل چہرہ کئی خوبصورت سے رنگ بدل گیا۔ تب اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ مانک پر شادی مرگ کی کیفیت طاری تھی۔ اس کے ہونٹوں سے ایک خوابناک سرگوشی نکلی۔ چندا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میری آنکھوں کا یہ کیسا مقدر کھلا ہے؟ کچھ بولو، کچھ کہو، میں خوشی سے کہیں مر نہ جاؤں، کہیں ہوش نہ کھو بیٹھوں، شوق سے کہیں میرا سینہ نہ پھٹ جائے۔ اس نے بے تاب ہو کر چندا کا گداز ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ چھوڑیے، چندا نے کسمسا کر کہا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور ایک نگاہ جس میں آنسو مسکرا رہے تھے اور شوخیاں اشکبار تھیں مانک پر ڈال کر دوسرے کمرے کی طرف لپک گئی۔ مانک پھر کی طرح ساکت کھڑا تھا۔ وہ پلک جھپکے بغیر اس دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے اس کی زندگی اور زندگی کی تمام رونائی چندا کے پیکر میں ڈھلی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ اسے سچ مچ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا سینہ پھٹنے والا ہے۔ حیرت آمیز مسرت نے اس طرح اس کے دل و دماغ پر یلغار کی تھی کہ وہ اپنے قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ یکا یک اسے چونکنا پڑا۔ محل کے مردان خانے کی طرف سے ایک ہولناک صدا سنائی دی تھی۔ یہ ایک طویل اور کری چیخ تھی۔ مانک پہچان گیا، یہ اسی وحشیانہ انسان کی چیخ تھی جسے عشبہ نے آبوک جا سے نکالا تھا، جسے کل رات بستی کے تہہ خانے سے محل پہنچایا گیا تھا۔ ایسا عشبہ کی ہدایت پر کیا گیا تھا۔ عشبہ کی ہدایت پر اس وحشی انسان کو ایک مضبوط مسحری پر ڈال کر آہنی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا تھا اور مسحری محل کے بالا خانے میں رکھوا دی گئی تھی۔ مگر اس وقت مانک کو جو آواز آئی تھی وہ بالا خانے کے بجائے زیریں منزل سے آئی تھی۔ اس آواز سے دو باتیں سامنے آتی تھیں۔ پہلی یہ کہ وہ پراسرار انسان اپنی طویل بے ہوشی سے بیدار ہو چکا ہے، اور دوسری یہ کہ وہ اس وقت زیریں منزل پر ہے۔ پھر مانک کو دوسری چنگاڑ سنائی دی اور اسے احساس ہوا کہ کوئی تشویشناک واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ وہ سب کچھ بھول بھال کر چندا کی خوابگاہ سے نکلا۔ برآمدے میں اسے حلابہ دکھائی دی۔ وہ قریباً بھاگتی ہوئی مردان خانے کی طرف جا رہی تھی۔ اس کا انداز دیکھ کر مانک نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور خود بھی دوڑتا ہوا صحن میں آیا۔ مردان خانے میں پہنچ کر اس کی نگاہ سب سے پہلے ایک نوجوان کنیز پر پڑی۔ یہ کنیز خون میں لت پت سنگ مرمر کے فرش پر پڑی تھی۔ اس کنیز کے ذرا آگے دو خادم شدید زخمی حالت میں تڑپ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کی آنتیں پیٹ سے باہر آ چکی تھیں اور وہ قریب المرگ تھا۔ غالباً اس نے بھی خونی جدوجہد میں حصہ لیا تھا۔ محل کے پہلو سے بھاگو دوڑو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مانک کو اندازہ ہوا کہ افراتفری کا اصل مرکز وہی جگہ ہے۔ وہ بھاگا ہوا وہاں پہنچا۔ ایک خوفناک منظر نے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ آبوک جا یعنی ہانپتے ہوئے کنویں سے برآمد ہونے والا دیو ہیکل انسان اپنی زنجیریں توڑ کر آزاد ہو چکا تھا اور اب کسی خونخوار درندے کی طرح محل کے مکینوں پر جھپٹ رہا تھا۔ اس کی ٹوٹی ہوئی زنجیریں اس کی کلائیوں اور پنڈلیوں سے جھول کر ایک دہشتناک جھنکار پیدا کر رہی تھیں۔ وہ غیظ و غضب سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ مانک کے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک نوعمر محافظ کو دبوچ لیا اور اپنے تیز دانتوں سے اس کا نرخرا ادھیڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ محافظ کو بچانے کے لیے حلابہ دلیری سے آگے بڑھی اور تلوار کا ایک بھرپور وار کیا، تاہم وحشی انسان بے پناہ پھرتی سے ایک جانب ہٹا اور اس نے وار بچا کر محافظ کو پوری طاقت سے حلابہ پر دے مارا۔ یہ ایک زوردار ٹکر تھی۔ کوشش کے باوجود حلابہ خود کو اور محافظ کو بچا نہ سکی۔ اس کے ہاتھ کی تلوار ایک جھٹکے سے محافظ کی ناف میں گھس گئی اور دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر دور تک ملائم فرش پر لڑک گئے۔ وحشی انسان نے ایک لرزہ خیز چنگاڑ بلند کی اور فرش پر گری ہوئی ایک وزنی کٹار اٹھا لی۔ مانک تلوار سوند کر اس کے مقابلے میں آیا۔ لوہے سے لوہا ٹکرایا اور دونوں میں زوردار لڑائی ہونے لگی۔ مانک کے مد مقابل اندھی طاقت کا مالک تھا اور کٹار بھی اندھوں کی طرح چلا رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں مانک کو اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک خوفناک دشمن کے مقابلے میں آ گیا ہے اور یہاں سے اپنی زندگی بچا لے جانا آسان نہیں، پسپائی بھی اس کے شایان شان نہیں تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اچانک اس کی نگاہ عشبہ پر پڑی۔ وہ شاید ابھی ابھی محل واپس پہنچا تھا اور اب ستونوں کی آڑ لیتا ہوا تیزی سے اس مقام کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور انداز سے دلیری کا احساس ہوتا تھا۔ اسے دیکھ کر مانک کے اندر تازہ حوصلہ جاگا۔ وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹتا ہوا ہوشیاری سے مد مقابل کے وار سے بچنے لگا۔
ایک جھلک دکھا کر اشبا پھر اوجل ہو چکا تھا، شاید زینوں کی طرف چلا گیا تھا۔ مانک پر ہر سات بھاری گزر رہی تھی۔ یکا یک اسے کسی لاش یا زخمی سے ٹھوکر لگی اور وہ پشت کے بل خون آلود فرش پر گرا۔ یہ بے بسی کا لمحہ تھا۔ درندہ نما انسان قاتلانہ تیوروں سے اس کی طرف بڑھا۔ مانک کے کانوں میں کہیں نزدیک سے حلابہ اور چندا کی چیخیں گونجی۔ اس وقت مانک نے دھندلائی ہوئی نگاہوں سے دیکھا، ایک 5 ہاتھ اونچی بالکنی سے اشبا نے چھلانگ لگائی اور اڑتا ہوا وحشی کی گردن پر آیا۔ یہ ایک کارگر حملہ تھا۔ وحشی لڑک کر اوندھے منہ فرش پر گرا اور اس کی چیخ سے در و دیوار لرز گئے۔ اشبا نے عقب سے اس کی گردن دبوچ رکھی تھی، اس کی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں میں الجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مانک تڑپ کر اٹھا اور اس کی مدد کو پہنچ گیا۔ دیکھا دیکھی کونے کھدروں میں چھپے ہوئے ملازم اور خدام بھی موقع کی طرف لپکے۔ پلک جھپکتے میں وحشی کو ہر طرف سے دبوچ کر بے بس کر دیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ دیر بعد اشبا بالا خانے میں عجیب الخلقت انسان کے روبرو بیٹھا تھا۔ اسے اب مزید موٹی زنجیروں سے جکڑا گیا تھا اور یہ زنجیریں مسحری کے علاوہ دیواروں سے بھی منسلک تھیں۔ یہ ایک محفوظ کمرہ تھا اور خاص طور پر ایسے ہی مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ وحشی اس وقت پوری طرح ہوش میں تھا اور یک ٹک اشبا کو دیکھ رہا تھا۔ اشبا نے اس کی ٹوٹی ہڈیوں کو دوبارہ اپنے ہاتھ سے باندھا تھا اور اس کے تازہ زخموں پر بھی بڑی احتیاط سے مرہم پٹی کی تھی۔ فرش پر اوندھے منہ گرنے سے وحشی کے ماتھے پر سخت چوٹ آئی تھی اور سفید پٹی کے اندر سے ابھی تک خون رس رہا تھا۔ اشبا اس شخص سے بات چیت کرنا چاہتا تھا، اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے اور آبوک جا کا صدیوں پرانا اصرار کیا ہے۔ پہلے تو اشبا کا خیال تھا کہ یہ وحشی سرے سے بول ہی نہیں سکتا، لیکن کچھ دیر پہلے جب محل کے محافظ اسے زنجیروں میں جکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کے منہ سے چند بے تکے الفاظ نکلے تھے۔ یہ الفاظ ہندی کے تھے اور ان سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بول سکتا ہے، مکمل طور پر نہیں تو کسی حد تک اپنا مطلب بیان کر سکتا ہے۔ اور اب اشبا اس کمرے کی تنہائی میں اسے گفتگو پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اشبا کی یہ کوشش بہت طویل اور جاں گسل ثابت ہوئی۔ وہ قریباً 3 پہر مسلسل اس شخص کے پاس بیٹھا رہا۔ اس دوران وہ صرف 2 نمازوں کے لیے اپنی جگہ سے ہلا۔ وہ کسی طرح بھی اور کسی بھی ہیلے سے اس عجیب و غریب شخص کی زبان کھلوانا چاہتا تھا۔ اس کی زبان کے ساتھ ہی بہت سے سربستہ راز بھی کھل سکتے تھے اور ان گنت تہمات کا کلا کما ہو سکتا تھا۔ یہ ایک اصرار تھا کہ اس اندھے کنویں میں یہ وحشی کیسے پہنچا اور کیسے زندہ رہا۔ اس اصرار کو بنیاد بنا کر یہاں کے لوگ ان گنت کہانیاں گھڑ سکتے تھے اور بہت سے لا یعنی عقیدے پروان چڑھ سکتے تھے۔ اشبا نہیں چاہتا تھا کہ ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو مزید بھٹکنے کا موقع ملے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آبوک جا کے پر اسرار انسان کو آمادہ گفتگو کرنے کے لیے سخت جد و جہد کر رہا تھا۔ 3 پہر بعد اس کی کوششیں تھوڑی رنگ لانے لگیں اور وہ ہوں ہاں میں اشبا کی باتوں کا جواب دینے لگا۔ کبھی کبھی وہ کوئی بے ڈھنگا لفظ یا فقرہ بھی کہہ دیتا تھا۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ باہر کی دنیا کے بارے میں اسے بہت کم معلومات حاصل ہیں اور اس کی ذہنی نشوونما عمر کے کسی ابتدائی حصے میں رک چکی ہے۔ اشبا کی مسلسل تگ و دو کے بعد گرانڈیل شخص کی زبان سے پہلا مکمل فقرہ ادا ہوا۔ وہ یہ تھا، میرا بابا کدھر ہے؟ اس دوران حلابہ، مانک اور سردار ہاشم بھی اشبا کی مدد کو آ گئے۔ ان چاروں نے رات گئے تک اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ آخر وہ پر اسرار انسان سے ٹوٹی پھوٹی گفتگو کا آغاز کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بے حد عرق ریزی اور سر کھپائی کے بعد انہیں اس شخص سے جو معلومات حاصل ہوئیں ان کا خلاصہ کچھ یوں تھا۔ اس شخص کا نام سازنگا یا سازگا تھا۔ وہ ایک چرواہے کا بیٹا تھا۔ بہت عرصہ پہلے، شاید 30-35 سال قبل، جب سازگا 6-7 برس کا ہوگا، ایک روز وہ مفیلاں کے جنگل میں اپنی بھیڑیں چرا رہا تھا۔ صحرائی تھر کی طرف سے ایک خوفناک ریتلی آندھی اٹھی۔ سازگا کی بھیڑیں بکھر گئیں۔ وہ 2 گمشدہ بھیڑوں کو ڈھونڈتا ہوا آبوک جا کی طرف آ نکلا۔ طوفان کی شدت اور تاریکی میں اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ اس ہولناک اندھے کنویں کی حدود میں آ گیا ہے جہاں صدیوں سے موت کا پہرا ہے۔ بھیڑوں کی تلاش میں بھاگتے بھاگتے اچانک اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کتنی ہی دیر ہوا میں معلق رہنے کے بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ اسے کچھ معلوم نہیں وہ کہاں گرا تھا، کتنی بلندی سے گرا تھا، اسے کتنے زخم آئے تھے، وہ کب تک بے ہوش رہا تھا اور اس نے موت کو کیسے شکست دی تھی۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ وہ جھاڑ جھنکار اور برساتی پانی سے بھری ہوئی ایک تاریک سطح پر پایا گیا تھا۔
اس کے شب و روز جیسے خواب کی حالت میں گزرے تھے۔ اس کے چہرے کی ایک جانب شدید زخمی تھی، ان زخموں سے کیڑے چپکے رہتے تھے اور خون رستا رہتا تھا۔ وہ درد اور تنہائی سے بے قرار ہو کر چلانے لگتا تھا، ماں باپ کو آوازیں دینے لگتا، رونے لگتا اور دھاڑنے لگتا۔ نہ جانے کتنے شب و روز انہی عذابوں میں گزر گئے۔ پھر ایک دن نامعلوم بلندی سے کوئی چیز اس کے سر پر آ لگی۔ یہ سفید کپڑے کی ایک گٹھڑی تھی۔ اس نے کھول کر دیکھا، اس میں خوراک تھی، چنے تھے، گڑ تھا اور مکئی تھی۔ ان گنت دنوں بعد اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ یہ آبوک جا کی پراسرار تاریکیوں میں اس کی نئی زندگی کا آغاز تھا۔ وہ عجیب و غریب زندگی جو قریباً 35 ہولناک سالوں میں پھیلی ہوئی تھی، وحشی ساگار سے گفتگو کر کے اشبا رات گئے آرام کرنے کے لیے اپنی خوابگاہ میں پہنچا۔ وہ اس خوابگاہ میں پہلی دفعہ قدم رکھ رہا تھا۔ خوابگاہ کی وسعت اور آرائش نے اسے ششدر کر دیا۔ بلند و بالا چھت، حریری پردے، دبیز قالین اور بے حد شاندار مسحری، نہایت حسین و جمیل عورتوں کا ایک گروہ اس کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ ہر ایک نے خود کو بنانے سنوارنے اور اپنی جسمانی خوبیاں اجاگر کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ وہ ہندی لباس میں تھیں اور ان کے جوڑوں میں رات کی رانی اور موتیے کے پھول مہک رہے تھے۔ ایک لڑکی جو ان میں سب سے حسین تھی اور سب کی سردار معلوم ہوتی تھی، ہاتھوں میں شب خوابی کا لباس لیے نزاکت سے آگے بڑھی اور نہایت احترام سے بولی، مہاراج جل تیار ہے، کیا اشنان کیجیے گا؟ اشنان اور رات کے اس پہر؟ اشبا نے حیرانگی سے سوچا۔